اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیے، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑھا، تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا۔ لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا، تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی۔ تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے، تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا، اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا۔ تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں۔ ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہو گئی، لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے، اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں۔ میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے، غم خرید لیے تم نے، خوشیاں بانٹنے لگے تھے، غم بانٹ لیے تم نے۔ تو یہ زیادتی نہ کرو، یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے، خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے۔ میں نے کہا وہ
اچھا تھا، چلو مجھے اس پر بھی بات ہے، لیکن چلو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کو کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا، تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے، 100 کا پانی ہے، تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں، 500 بھوکوں کو نہ بلائیں، 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے، یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے، ہمیں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے، تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو، ذمہ دار کو، یہ مختلف چینلز کے اوپر اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردے دار ہیں، وہ سگڑ ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ معیار بنایا جائے، دولت کو معیار نہ بنایا جائے، اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو، رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں، تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا؟ لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی۔ پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر، خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے، سوچے اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں کبھی ادھر پھینکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے، بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں میں پوری کر کے جانی ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے، دولت کے، کوٹھیوں کے، کاروں کے، محلات کے۔ کہا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون، اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، چونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب موت بھی نہیں، اب ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَرَضِیتُم، جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا، ہمیں جنت مل گئی، محلات و قصور مل گئے۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں، سب سے آخر میں، اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے، جو اس سے تھوڑا سا پہلے آگا اس کو برآمدے میں ملی، جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا، اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں۔ بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے، وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے آرزو کی جات سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا، اب جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لو تو کافی ہے، چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا۔ لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، دنیا سے، بخاری کی روایت، 10 گنا جگہ، یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں، اور اس کو 10 سے ضرب دے، اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا۔ جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے،
मालिक हो कि मुझसे मजाक कर रहा है, बादशाह हो कि मुझसे मजाक कर रहा है, उसको लगेगा ही नहीं कि मुझको, मैं सारी जिंदगी पाप करने वाला, लेकिन ईमान का चरागा तो अंदर था। अल्लाह अकबर। आज निकलेगा तो जन्नत में सबसे आखिर जाने वाले शख्स को कितनी जगह मिलेगी? दुनिया से 10 गुना जगह दुनिया से सबसे आखिरी शख्स को, फाटे शख्स को मिलेगी। फिर बिलाल हबशी की जागीरों का आलम क्या होगा, अबू बकर उमर की जागीरों का आलम क्या होगा, बाबा फरीद गंज शकर, दाता गंज बख्श अली अजमेरी, शेख अहमद मुजद्दिद अल्फसानी की जागीरों का आलम क्या होगा। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। वैसे तो ख्वाबों की कई अकसाम हैं, लेकिन उमूमी ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक अदगास व अहलाम, ऐसे ख्वाब जो फासद ख्यालात के नतीजे में होते हैं। दूसरे ख्वाब वो होते हैं कि जो शैतानी वसवसे होते हैं, शैतान इल्का करता है। और तीसरे ख्वाब वो होते हैं जो सच्चे ख्वाब होते हैं। अच्छे ख्वाबों के बारे में हुक्म है कि वो साले लोगों को बयान कर दिए जाएं, और बुरे ख्वाबों के बारे में हुक्म है कि वो बयान ना किए जाएं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो फिलफौर पूरे हो जाते हैं। जिस तरह हज़रत खुज़ैमा ने ख्वाब देखा कि हुजूर मैंने ख्वाब देखा है, सुबह आके हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, इन्नी अस्जुदु अला जबहतिक, मैं आपकी पेशानी पे सजदा कर रहा हूँ। हुजूर की पेशानी मुसल्ला है और मैं उसके ऊपर सजदा कर रहा हूँ। फस्तजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर लेट गए और फरमाया सद्दिक रोया का या खुज़ैमा, खुज़ैमा बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ख्वाब की ताबीर पूरी कर ले। तो कभी ऐसा होता है रात को ख्वाब देखा, दिन को ताबीर मिल गई, और कभी ख्वाब की ताबीर पहुंचते पहुंचते, उसकी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बरसा बरस लग जाता। अब ख्वाब कुछ महज औहाम वहम का सबब होते हैं, उनके असबाब, उनके पीछे जो मुहर्रिकात हैं ख्वाब के, वो औहाम हैं, फासद ख्यालात हैं, नफ्सियाती बीमारी है। लेकिन कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं। 2 बातें जहन में रख लें आज के इस मज़मून में। नबी जो ख्वाब देखे वो सच्चा होता है, और ख्वाब में नबी को देखा जाए तो वो ख्वाब भी सच्चा होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनाम फक़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान ख्वाब में आकर भी जुर्रत नहीं कर सकता कहे कि मैं मुस्तफ़ा हूं। जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। हजरत इमाम बोसीरी सोए, मुकद्दर जागा, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह अकबर। कसीदा बुर्दा लिखा था, अभी तक किसी को सुनाया नहीं था। तो फालिज ज़दा थे, बीमार पड़े हुए थे। बादशाहों के कसीदे सारी जिंदगी शरफुद्दीन बोसीरी लिखते रहे। अब जब बीमार पड़ गए तो कोई हाल पूछने वाला नहीं है, तो फिर बैठ के हुजूर का कसीदा लिखा। शाहों के शाह की कसीदा आराई की। तो हुजूर ख्वाब में मिले, फरमाया बोसीरी रात वाला कसीदा तो सुनाओ। फिर सारा कसीदा सुना दिया। तो हुजूर ने अपना दस्ते शिफा फेरा हजरत इमाम बोसीरी के बदन पे, तो उनको दुरुस्त फरमा दिया और अपनी चादर उतार के इमाम बुसीरी के कंधों पर डाल दी। इमाम बुसीरी जब उठे, बीमारी गायब थी और चादर कंधों पे मौजूद थे। उठे, फालिज नहीं था, जल्दी से मस्जिद में गए। रास्ते में एक दरवेश मिला, कहा बुसीरी रात वाला कसीदा तो सुनाओ। अब इमाम बुसीरी ने रात को लिखा था, किसी को सुनाया नहीं था, सिर्फ ख्वाब में हुजूर को सुनाया था। कहा कौन सा कसीदा? कहा भोले ना बनो जो रात हुजूर को सुनाया था। तो फिर उन्होंने वो कसीदा सुनाया, मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्के कुल्ले हमी। अल्लाह अकबर। तो जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसने हुजूर को देखा। इस उन्वान से बात तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक अच्छा ख्वाब है जो मेरे जहन में आ रहा है, जिसको रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा के अंदर साहब किताब ने लिखा है कि हजरत मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं सोया, मुकद्दर जाग पड़े, हुजूर की ज़ियारत हुई। हजरत उमर का दौर खिलाफत था। ख्वाब क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी है, हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं। तो मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। हुजूर ने दोनों रकतों में मखसूस आयात की तिलावत की। ऐसा लुत्फ आया कि जिंदगी में किरात का कभी मजा इतना आया नहीं था। खैर सलाम फिरा तो कोई खजूरें लेके आ गया। तो जो नमाज पढ़ने आए थे हुजूर ने उनको बांटना शुरू कर दिया। हजरत मौला कायनात कहते हैं कि मेरी बारी आई तो हुजूर ने मुझे भी खजूर अता की। मैंने हुजूर से खजूर वसूल की और मैं ख्वाब में ही खाने लगा। इतना लुत्फ आया कि खजूर का भी इतना मजा कभी नहीं आया था। अच्छा, कहते हैं कि मेरा जी चाहा कि मैं हुजूर से एक खजूर और मांग लूं, लेकिन अदब हया माने रहा कि जब सबको एक एक अता कर रहे हैं तो तुझे 2 क्यों देंगे। तो कहते हैं मैं खामोश रहा, लेकिन दिल मचलता था कि खजूर एक और अता कर दें। तो कहते हैं इसी असना में मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो खजूर का जायका मुंह में मौजूद था।
جس نے حضور سے کچھ خواب میں وصول کیا حقیقت میں وہ حضور نے ہی عطا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان گونج رہی تھی، میں نے وضو کیا، سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں جا پہنچا۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے اور جو صورتیں خواب میں نے حضور کو تلاوت کرتے سنا وہی حضرت عمر کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا رات والے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ سلام پھرا، میرے دل میں آیا شاید کوئی کھجوریں بھی لے کے آ جائے، تو ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا۔ حضرت عمر بھی کھجوریں بانٹنے لگے۔ بانٹتے بانٹتے جب میرے تک آئے تو مجھے بھی کھجور دی، میں نے وصول کی اور منہ میں رکھا۔ رات والا ذائقہ تازہ ہو گیا۔ حضور سے تو مانگ نہ سکا لیکن حضرت عمر سے تو دوستانہ تھا۔ میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو ایک کھجور اور دو۔ تو جناب عمر نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے علی حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں؟ جب حضور نے ایک دی تھی تو میں بھی ایک ہی دوں گا۔ تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقتوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ۔ یہ چھوٹا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے، کسی اور سے داد لینے کے لیے، کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے، تو اس کو شرک کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم قاری اور ایک سخی، تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے۔ شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ 100 لوگوں نے کہہ لیا میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے، وہ بڑھ گئی۔ دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تکریم دی، میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی، دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاق ہے، تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئی، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا، تجھے سخی کہا گیا، تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مال کا خرچ کرنا میں نے عرض کیا کہ نفس پہ بڑا شاق ہے، لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا، خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے، وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو، اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی۔ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے، اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے، اللہ اکبر۔ تو ابو دہدا نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں،
اور درخت بھی 700 اور کل کمائی ہے بھی یہی. وہی باغ ان کا تھا, اس میں ان کی رہائش تھی, بچے بھی تھے. اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے, یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا. ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا. تو اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے, اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امت دہدا اخرجی, اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ, یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا, یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا. اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے, آگے کوئی انتظام کیا ہے, بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا, بچوں کو لیا, باغ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا, اے دہدا کہ ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے, تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے. یہ وہ تھے جو حضور کی درس گاہ کے طالب علم تھے. تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی, دل کو تشویش نہیں ہوتی, بلکہ دل قرار پاتا ہے. تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی. اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں, رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے, تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی. اس قافلے سے جو بچھڑے لوگ ہیں بڑی بے چینی سے یاد آ رہے ہیں, اللہ ان کی قبول کو منور فرمائے. اس وقت امت جس حالت میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. حاتم طائی کی بیٹی سر سے برہنہ تھی, جنگ میں قید ہو کے حضور کے سامنے آئی, آقا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیل لی. کسی نے کہا حضور کافرہ ہے, کہا بیٹی تو ہے. اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما ازاں خاتون تیعریاں ترے پیش اقوام جہاں بے چادریں. حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگا ہے, ہم اس بیٹی سے بھی زیادہ برہنہ سر ہے, بے چادر ہو گئے, ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر چکی. کافروں کے سروں پہ رحمت کی چادر ڈھیلنے والے آقا, تیری بارگاہ میں ہم رحمتوں کے ملتجی ہیں کہ امت کو پھر کھویا ہوا وقار دیا جائے. تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. ہم بالکل خالی ہو گئے, ہمارے سر ننگے ہو گئے. آپ کی چادر رحمت ہر گناہ گار کے سر پہ ہے, لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غیروں کے قوانین کو اپنایا, اپنا حلیہ, اپنی وضاقتہ, اپنی شکل و صورت, اپنے اعمال و افعال, اپنا کلچر غیروں کے طریقے کے مطابق رکھا. تو اگر آقا روٹ جائیں تو ہمارے پلے ہے کیا؟ آج معافی مانگ لیں اپنے آقا سے, حضور معافی, حضور معافی, حضور معافی, حضور معافی. تو سانسی ڈکیا جنہ کما تھی, حضور جی میں او کر گیا وا. تو سانسی ڈکیا جنہ کما تھی, حضور جی میں او کر گیا وا. گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تی کر اتر گیا وا. تہاڈے حکماں نوں چھڈ کے آقا میں جیدا کتھے مر گیا وا. حضور معافی, حضور معافی. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیمو زر کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے. لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں. کھول دے ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. کہہ دو آقا کو, آقا ہم سے کہو نا,
ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دو اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے اپنے چہرے یہودیوں جیسے بنائے، تیرے محبوب کی سنت کا قتل عام کیا، نالیوں میں پھینکا۔ قصور تو ہمارے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی۔ حضور ہم سے ناراض نہ رہو، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یہ وطن پاکستان، اس کے حکمران ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ ہم نیک ہو جائیں، امت پہ شفقت ہو، اور ہمیں کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین عطا کر دیا جائے۔ اس وطن کی گلیوں میں، کوچہ و بازار میں نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہو جائیں، امن کے سویرے طلوع ہو، ظلم کی رات ختم ہو۔ معاشرے کی ان پامال قدروں کو میرے آقا نے زندگی بخشی اور ہر شخص کو اس کا حق دیا۔ ایک شخص اسلام لاتا ہے، اس سے انٹرویو کیا جاتا ہے، بتا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اب اس کا جواب سنیے، وہ کہتا بس سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کے لیے کافی ہو گیا، اور وہ یہ ایک دن حضور کی مجلس لگی تھی، صحابہ موجود تھے، اچانک ایک صاحب آئے، عرض کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہے، مل نہیں رہا، تو آپ دعا کرتے ہیں بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے دروازے کھلتے، اسی مجلس کے کونے میں ایک شخص جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، عرض کی حضور ابھی فلاں باغ کے کنارے سے میں گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، آقا کریم فرمایا سے بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ماں الگ تڑپ رہی ہے بیٹے کی، صبح سے مل نہیں رہا، میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں اور اس کی ماں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سنیے آقا کریم فرمایا ضرور جاؤ اور ملو، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا۔ عرض کی ارشاد فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا ہے۔ اس نے عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر اس کو میں بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نے نام جو رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ حضور بیٹا کہنے میں حرج؟ فرمایا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، اور تم صبح سے بچے سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم بچوں کے دل پہ کچوکے لگیں گے، آج ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے آقا کریم فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور وقت میں پکاؤ کہ ہمسائے کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن کبھی ہم نے اس نقطہ نظر سے دیکھا، ہم نے کبھی ان زاویوں سے سوچا؟ ہم نے تو اپنی دولت کو لوگوں کے لیے عذاب بنا دیا، ہم نے تو اپنی خوشیوں لوگوں کے غموں میں اضافہ کیا۔ ہم نے شادی کی، اپنی بیٹی کو جہیز دیا نا، لیکن چار پائیوں پہ بچھا دیا۔ ایک عورت کو کہا جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ، دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ داد لینے کے لیے۔ سیٹھ صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، چائے کے کھوکھوں پر، پھٹوں پر، تندوروں پر باتیں ہوں کہ حد ہوگی، بڑا جہیز دیا، اور بیٹیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں، تم نے تو داد لے لی، گلی گلی بات ہوئی، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئیں ان میں یتیم بیٹیاں بھی آئیں، سلیقہ شعار ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کر رہا۔ تمہارے ترکوں کے حساب سے جہیز جب ان بیٹیوں نے دیکھا جو زخم ان کے کلیجے آیا، اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود سامان اٹھا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، مزدوری والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے، سارے بوڑھا سمجھ کے اسے چھوڑ دیتے، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، لیکن اسے قبول کوئی نہیں کرتا۔ اور آج وہ بیوی کو کہہ کے آیا تھا جو رقم ملے گی اس کا آٹا بھی لے کر دوں گا، اور دوپہر تک جب کوئی اس کو نہیں لے جاتا، مایوس ہو کے جب واپس پلٹتا ہے کہ آپ اندازہ کر